کہ بادشاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مور صبح استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنیتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا اور اس کے آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیکن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس قسم پرستی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستان سناتے ہیں اور لوگوں کے کہکے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے، ان کے کان بھی تھے اور اس کا سر بھی تھے۔ بادشاہ کے دونوں بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا تو دوسرا خارجی امور کا مختار۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہی اور بادشاہ نے دونوں کو ہر غلطی، ہر کوتاہی معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں ہی غائب ہو جاتی تھی۔ سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے۔ ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیبوں میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تو کوئی ان سے پوچھ گچھ نہ کرنے والا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ساتھ نکل چکی تھی۔ نواب، صوبیدار، امیر، سلطان آزاد ہو چکے تھے اور یہ مغل سلطنت کے ماننے تک انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز معاہدہ توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا کہ ذل الہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگے انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا اور بادشاہ اس پر یقین کرتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہو رہی تھی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھ پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کیا۔ لوگ کہتے تھے ہمارے لیے بادشاہ ظفر یا الیگزینڈر وکٹوریا دونوں برابر ہیں۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلاوطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گیراج میں قید رہا اور گھر کے احاطے میں دفن ہوا اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتے، جو عام عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولاد اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہے۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود کو بادشاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔